اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سوں کو جو گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ کر گرتے ہیں، ان کے یہ سارے کام برے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کو یہ بڑے مشائخ اور علماء گناہ کے بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی کہنے کے سبب اور برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہے۔ ان لوگوں کے یہ کہنے کے سبب وہ لوگ برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے ان میں بہت سے سرکشی اور زیادتی کرتے تھے، اور ہم نے ان میں عداوت یعنی دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کر دیں گے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، اور ان میں اکثر بدکاری کی طرف ہے۔ اس میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، اور ایک ہے جو ہے سو بدکاری کی طرف ہے، باقی اکثر جو ہے سو بدکاری کی طرف رہتے ہیں وہ لوگ۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک بھی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہے ان کی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو چیز آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر کو زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کرے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مومن، یہودی، سابین اور نصار یعنی عیسائی، ان میں جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد یعنی وعدہ لیا تھا، اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول ان کے پاس ایسے حکم بھیجے اور وہ رسول ان کے پاس ایسے حکم لائے جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ ان کے نفس کے حساب سے جو ان کو اچھا پسند آیا وہ چیز کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اور جو چیز لوگوں کو نہیں پسند آئی وہ چیز کو لوگ جو ہے سو
جھٹلا دیتے تھے یا پھر قتل کر دیتے انبیاء کا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی، اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بول دیے تھے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، اور شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت جو ہے سو حرام کر دیتے، اور لوگ ظالم لوگ رہتے، لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ رہتا، اور لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا ویسے لوگوں کا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے جبکہ معبود صرف ایک ہے، اللہ۔ اگر یہ لوگ اس اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ان لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور معافی نہیں مانگتے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں، صرف وہ ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کے والدہ ایک سچی بیوی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے ہیں، تو ہم کس طرح ان سے دلیل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ کدھر جا رہے ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے بول کے اللہ تعالیٰ یہ بات بول رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے بول کے، اللہ کے رسول ہیں ان کے والدہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہے سو ایک سچی بیوی تھی بول کے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ کوئی نفع یعنی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ سب کی سننے والا اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق مت کرو اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود ہی غلط تھے، غلطی میں پڑ چکے ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جو پہلے غلط فہمی میں تھے ان کے راستے پہ مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہی بول رہے ہیں اہل کتاب کو، آقا کو بولے کہ آپ بول دو کہ جو سو ناحق مت کرو اپنے دین میں، اور پہلے کے لوگوں کے خیالات پہ مت چلو، کیونکہ وہ لوگ غلطی میں پڑ چکے تھے وہ ٹائم پہ، اور وہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور تھے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہ آتے تھے، بے شک ان کا فعل بہت برا تھا، کام ان کے بہت برے تھے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اہل کتاب میں وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے لکھ لیا ہے، یعنی آخرت کے لیے بہت برا کام ہے وہ۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔